الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کیا تھا، آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بہت پاک اور صاف ستھرا گزرا۔ جس طرح بچوں کی خصلتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی ظلم تو دور کی بات ہے، کسی کا حق تک نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو عرب میں ایک رواج تھا کہ عرب والے اپنے بچوں کو دیہات کے اندر بیچتے تھے دودھ پینے کے لیے، تاکہ وہ وہاں کی خالص اور صحیح تلفظ والی زبان وہ سیکھ سکیں اور ان کی نشو و نما اچھی آب و ہوا میں ہو جائے۔ تو
تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی کے حوالے کیا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سلسلے تک اللہ نے ہر چیز کی حفاظت کی کہ شرک کا شعبہ نہ ہو، یعنی والد کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، والدہ کا نام آمنہ، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو دائی کا انتظام کیا وہ بھی بڑی پاک دامن عورت کا انتخاب کیا، حلیمہ سعدیہ۔ علاقہ بھر سے خواتین آ گئیں کہ ہم بچوں کو لے کے آتے ہیں، اس کے عوض میں ہمیں درہم اور دینار ملیں گے۔ تو جو خاتون آتی وہ دیکھتی بچہ تو بہت خوبصورت ہے، ہر ایک کا دل چاہتا تھا میں لے جاؤں، لیکن جب پوچھتے اس کا باپ ہے تو حضرت آمنہ رو پڑتی کہ اس کا والد نہیں ہے سر پہ۔ تو وہ اسی جگہ چھوڑ کے چلی جاتی کہ جب والد سر پہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ کو لوگوں نے ٹھکرایا کہ یہ غریب ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اوپر لکھی ہوئی تھیں کہ اس کے گھر میں در یتیم آئے گا جس نے ساری کائنات کو سبق سکھانا ہے، یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ تو جب حضرت حلیمہ آئیں تو انہوں نے بچے کو اٹھایا، کسی قسم کا سوال نہیں کیا۔ ایک عالم نے لکھا ہے کہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا تو میری کئی بیماریاں ختم ہو گئیں۔ سواری بڑی ہی کمزور سواری تھی، انہوں نے بچہ اٹھایا، گود میں لیا، سواری چلنے کا نام نہ لیں، بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو بالکل صحیح سلامت آئی تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ یہ اس بچے کا کمال ہے، اس کو آگے بٹھاؤ، اس کو آگے کرو۔ جب سواری کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا گیا تو وہ جو مڑیل سواری تھی، جو چلنے میں مشکل، وہ برق رفتار بن گئی، وہ اتنی تیز کہ وہ دائیاں
جو ان سے کئی دن پہلے چل گئی تھی، اس نے ان کو بھی کراس کر دیا۔ خواتین کی جو سردار تھیں، جب اس نے دیکھا تو کہنے لگی تیار ہو جاؤ، حملہ ہونے والا ہے۔ جب گرد و غبار ہٹا اور چمک نکل رہی تھی تو اس نے کہا یہ تو حلیمہ ہے، اس نے سواری بدل دی ہے۔ قریب آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سواری بھی وہی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ اس کے اوپر جو سوار آیا ہے وہ بدل گیا ہے۔ حلیمہ کو فکر تھی کہ ہم تو خود بھوکے رہ رہے ہیں، خود پیاسے رہ رہے ہیں، اس بچے کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا یہ کھانے کے لیے نہیں آ رہا، اس کی برکت سے تم سب کھاؤ گے۔ یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ اس کی برکت سے تم کھاؤ گے۔ تو جب گھر پہنچے، ایک بکری تھی بیمار، اس کے قریب خاوند گیا تو اس سے دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ ایک کھجور کا تنا تھا سوکھا ہوا، اس سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ بچے کے گھر میں آنے کی دیر تھی کہ رحمتیں ہی رحمتیں شروع ہو گئیں، برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی، اس سے پہلے ایک اور واقعہ بیان کروں۔ جب بکریاں چرانے کے لیے حلیمہ کی بیٹی جاتی تھی تو وہ شام کو سیر ہو کر آتی، باقی دائیاں بھی بکریاں بیچتی تھی چرانے کے لیے، لیکن وہ بھوکی ہوتی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں پہ بکریاں چراؤ، لیکن وہ تو پیچھے طاقت کسی اور کی تھی۔ تو یہ کام کرنے کے باوجود شام کو بکریاں ان کی بھوکی ہوتی اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں پیٹ بھر کے آ جاتی۔ رزق کی فراوانی ان کے گھر میں ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہو گئی۔ حلیمہ چاہتی تھی کہ یہ برکتیں ختم نہ ہوں، تو حضرت آمنہ سے کہا کہ اس کو کچھ عرصہ ہمارے پاس اور رہنے دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ اپنی بہن کے ساتھ، رضائی بہن کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے بھی جاتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ اللہ رب العزت نے شق صدر کے لیے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا۔ جب وہ دو فرشتے آئے تو اس بچی نے، جس کا نام شیما تھا، دیکھا کہ دو آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور ان کا سینہ چاک کیا اور سینے میں سے دل نکال کے اس میں سے دو خون کے لوتڑے جنت کے پانی کے ساتھ اور زمزم کے ساتھ دھوئے۔ وہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچی، والدین کو بتایا۔ جب وہ گئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، چہرے پہ آثار تھے پریشانی کے۔ انہوں نے اٹھایا اور گھر لے آئے۔ دونوں نے مشورہ کیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لہذا اس کو والدہ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو یہ پہلی مرتبہ شق صدر ہوا۔ جب شق صدر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ آپ کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی تو والدہ مدینہ منورہ میں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے تشریف لے گئیں اور ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے گئیں۔ جب وہاں پہنچے کچھ عرصہ رہے اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس آئے تو راستے میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو جو ان کے ساتھ لونڈی تھی ان کو حکم دیا کہ میرے بچے کو صحیح سلامت گھر والوں کے سپرد کر دینا، اور راستے ہی میں انتقال فرمایا اور راستے ہی میں ان کی قبر بنی۔ قبر بھی راستے سے ہٹ کر ہے، وہاں جانا بڑا مشکل ہے۔ تو 6 سال کی عمر کا بچہ ہو، والد پہلے فوت ہو گیا جس کو آنکھوں سے دیکھا ہی نہ ہو، والدہ بھی چھوڑ جائے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ساتھ لپٹ گئے۔ بڑی مشکل سے اس لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے کے اٹھایا اور واپس لے آئے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ سب سے زیادہ ان کی نظروں میں عزیز ہو گئے اور ہر طرح کی
ان کی کفالت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ہر لحاظ سے ان کا خیال کیا جاتا۔ شعور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر آتا تھا جب 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی رخصت ہو گئے، یعنی دنیا کے جتنے سہارے تھے اللہ رب العزت نے سب کو ختم کر دیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تجھے پالا تھا، میں نے تجھے بڑا کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا۔ سب سہارے ختم ہو گئے۔ حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے ان کی کفالت میں آ گئے، وہ اپنے بچوں سے پہلے ان کا خیال رکھتے تھے۔ یہ اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی تھی۔ تو جب آپ کی عمر بڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مدد کرتا ہوں، آپ پہ کفالت کا بوجھ زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ جب عمر ہوئی 25 سال تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا سامان دے کر تجارت کے لیے بیچ دیا۔ اور ایک ملازم ساتھ کر دیا کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور جو جو بات صادر ہو وہ مجھے بتانی ہے، کیونکہ ان کو بھی علم تھا۔ پورے علاقے میں ایک چرچا ہو گیا تھا، صادق اور امین کے لقب سے پکارے جانے لگے تھے۔ تو جب واپس تشریف لائے تو نفع دگنا ان کو دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کمالات کی بارشیں ہوئی ہیں، کڑکتی دھوپ میں ہم جا رہے ہوتے اور ان پر بادلوں کا سایہ ہوتا، درخت کا سایہ الٹ ہوتا لیکن یہ بیٹھتے تو وہ ان کے اوپر ہو جاتا۔ بے شمار معجزات اس نے بتائے کہ جو رستے میں ہوئے اور جاتے ہوئے انہوں نے جو کھجوریں بارش کے ساتھ گیلی ہو گئی وہ الگ کر دیں، جو خشک تھیں وہ الگ کر دیں اور عام نارمل کھجوروں کو الگ کر دیا اور سب کا ریٹ الگ الگ لگایا۔ اس وجہ سے دگنا نفع ہوا۔ اور جب کوئی چیز لینے آتا پہلے بتاتے ہیں اس پہ بارش ہوئی ہے، یہ سوکھی ہیں، یہ اس طرح ہیں۔ کاروبار کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فروٹ لینے آدمی جاتا ہے
تو وہ اوپر سیب لگے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے، اور بڑے ہی، یہ سب سے بہترین ہے، کوئی داغی نہیں ہے۔ اور جب گھر میں لا کے دیکھتا ہے تو وہ داغی کے اوپر انہوں نے اسٹیکر لگایا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے جی بڑے ہی بہترین ہے جی۔ ہر چیز میں یہی حال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ کاروبار اس طرح کیا جاتا ہے، ہر چیز کو الگ الگ کر دیا، جو لینا چاہتا ہے لے۔ تو اس کے بعد جب کرامات دیکھیں، معجزات دیکھیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نکاح کس نے پڑھایا؟ یہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ اس وقت شریعت لاگو تھی یا نہیں تھی، کیونکہ آج ہمارے نام نہاد مسلمان، ان کی محبت میں کوئی شک نہیں، جتنی مرضی محبت کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتا تو وہ کافروں سے نکاح پڑھوائے جا کے۔ ابو طالب کو اب کی بات نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نہیں مانتا، ابو طالب کو ازل سے کوئی مسلمان نہیں مانتا، اور اس میں بڑے بڑے اولیاء آتے ہیں جن میں پیر طریقت رہبر شریعت محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی آتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابو طالب نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو یہ عورتیں مجھے طعنہ دیں گی کہ موت سے ڈر کے اس نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پہ ہوں گی۔ آپ حضرات کوشش فرمائیں کہ جلدی تشریف لائیں۔ یہی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہوتی ہے، باقی پورے 6 دن ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ آپ مغرب کے بعد آ جائیں جی، عشاء کے بعد آ جائیں جی ہم بیان کریں گے، کبھی نہیں کہا آپ کو۔ تو جمعے کے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جلدی تشریف لائیں۔ جب آپ سنیں گے بات کو تو کل جب آپ کے سامنے کوئی بات کرے گا تو آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے۔ اور جب آپ آتے ہیں اذان کے بعد پھر آپ بیٹھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب قرآن نہیں بیان کر دے گی۔ اب مولوی صاحب نے قرآن مسجد میں بیان کرنا ہے نا، باہر آ کے گلی میں تو نہیں بیان کرنا۔ اور خطبے میں آ کر آپ بیٹھتے ہیں اور پھر جب جرگے میں بیٹھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہتے درس بھی نہیں دیتا ہے جی۔ اب درس دیواروں کو تو نہیں دیا جا سکتا، بندوں کو دینا ہے نا۔ تو اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ 1 بجے آپ تشریف لے آئیں۔ جب آپ 1 بجے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی وقت پہ نماز پڑھائیں گے۔ جب آپ آتے دیر سے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو ان کے کان میں کوئی نہ کوئی بات تو پڑ جائے، 2 بجے نماز پڑھا لیں گے۔
تو آپ بھی کوشش کریں کہ جلدی تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔